سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کھائی سے باہر آ کر کمانڈو شیرخان نے اس علاقے کا تیرانہ نگاہ سے جائزہ لیا اور قطب الدین سے کہا، میں حیدرآباد میں ضرور رہا ہوں، مگر اس طرف آنے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا۔ یہ تو بتاؤ کہ جنوب کی طرف یہ پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ کس طرف کو جاتا ہے؟ قطب الدین بولا، زیادہ دور تک نہیں جاتا، آگے ایک ویران علاقہ ہے، اس کے بعد جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ اس جنگل کی آگے کیا ہے؟ شیرخان نے پوچھا۔ قطب الدین بولا، آگے ایک بڑی شاہراہ ہے جو رائے پور شہر سے ہوتی ہوئی آگے بلادی تک چلی جاتی ہے۔ کمانڈو شیرخان کو یاد آ گیا کہ وہ ایک بار رائے پور کے اسٹیشن سے گزرا تھا۔ اس نے کہا، یہ بتاؤ کہ رائے پور سے اوپر شمال کی طرف ریل گاڑی کون کون سے شہر کو جاتی ہے؟ وہ باتیں بھی کر رہے تھے اور پہاڑی ٹیلوں میں سے گزرتے بھی جا رہے تھے۔ قطب الدین نے کہا، رائے پور سے ٹرینیں مغرب کی جانب شولاپور اور بمبئی تک جاتی ہیں۔ کمانڈو شیرخان نے اس سے آگے کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے قطب الدین کے ساتھ چلتا رہا۔ قطب الدین نے بھی شیرخان سے اس کے منصوبے کے متعلق زیادہ تفصیلات نہ پوچھی، کیونکہ ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ ان کا منصوبہ قابل عمل بھی ہے کہ نہیں۔ وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچے تو ماسٹر سپاہی رشید احمد ان کے انتظار میں تھا۔ کمانڈو شیرخان نے اسے پہاڑی ٹیلوں اور اس کھائی کے بارے میں بتایا جس میں فوجی کیمپ کا پانی پائپ کے ذریعے گرتا تھا۔ رشید احمد نے شیرخان سے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ منصوبہ کامیاب ہو سکے گا؟ کمانڈو شیرخان کہنے لگا، اس کا فیصلہ اسی وقت ہوگا جب اپنا خاص آدمی رات کو یہ بتائے گا کہ ڈکن کیمپ کے اندر کہاں کہاں پر ہیں۔ رات کے 10 بجے کا عمل ہوگا کہ خاص آدمی خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہ کاپی سائز کے کاغذ کے ورق پر پینسل سے خاکہ سا بنا کر لایا تھا۔ اس نے وہ کاغذ شیرخان، قطب الدین اور رشید احمد کے سامنے رکھ دیا اور بولا، یہ کیمپ کے اندر ان جگہوں کا رف خاکہ ہے جہاں جہاں سیوریج پائپ کے ڈھکن یعنی مین ہول ہیں۔ اس نے 4-5 جگہوں پر چھوٹے گول دائرے بنائے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک گول دائرے پر انگلی رکھ کر بتاتا جاتا تھا، یہ مین ہول کیمپ کے کچن کے پیچھے ہے، یہ مین ہول کا ڈھکن کیمپ کے مین سٹور کے عقب میں ہے، یہ مین ہول کوارٹر گارڈ کے سامنے ہے، یہ مین ہول اس کوٹھری کے عقب میں ہے جہاں کشمیری مجاہد قید ہے۔ کمانڈو شیرخان اس مین ہول کے دائرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے خاص آدمی سے پوچھا، یہ مین ہول جو شاہد علی کی کوٹھری کے عقب میں ہے، اس کا کوٹھری سے فاصلہ کتنا ہے؟ کیا تم اندازے سے بتا سکتے ہو؟ خاص آدمی اپنے ذہن میں اندازہ لگانے لگا، پھر بولا، میرے اندازے کے مطابق یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 20 فٹ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر کمانڈو شیرخان نے پوچھا، کمانڈو شاہد علی کو تمہاری معلومات کے مطابق کب تک اس کیمپ میں رکھا جائے گا؟ خاص آدمی نے کہا، میں نے جو کھوج لگایا ہے اس سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کشمیری مجاہد کو ابھی کم از کم 10-15 دن اور کیمپ میں رکھا جائے گا، کیونکہ اس نے ابھی تک ملٹری انٹیلیجنس کو کچھ نہیں بتایا۔ شیرخان کو اب خاص آدمی سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اسے جتنی معلومات کی ضرورت تھی وہ اسے مل چکی تھی۔ رات 11 بجے خاص آدمی واپس چلا گیا۔ اس کے بعد تینوں مجاہد یعنی ماسٹر سپاہی رشید احمد، قطب الدین اور شیرخان سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ رشید احمد نے شیرخان سے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اب تمہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر دینا چاہیے۔ کمانڈو شیرخان کہنے لگا، میرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم جنگلی ٹیلوں میں رات کی تاریکی میں جائیں گے اور کھائی میں کھلنے والے پائپ میں داخل ہو کر پائپ کے اندر ہی اندر سے پہلے مین ہول میں سے کیمپ کے اندر نکل آئیں گے۔ خاکے کے مطابق یہ پہلا مین ہول وہ ہے جو اس کوٹھری سے 20-25 فٹ پیچھے کھلتا ہے جہاں شاہد علی قید ہے۔ ہم رات کے اندھیرے میں مین ہول کا ڈھکن الگ کر کے باری باری اس میں سے باہر نکل آئیں گے اور خاموش کمانڈو ایکشن سے کوٹھری کے دروازے پر پہرا دینے والے سندری کو ہلا کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کی جیب میں سے کوٹھری کی چابی نکالیں گے۔ اس چابی کی مدد سے کوٹھری کا دروازہ کھول کر شاہد علی کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ مین ہول میں اتر کر پائپ کے اندر ہی اندر کھائی میں آ جائیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ کمانڈو شاہد علی کو یہاں اپنے ٹھکانے پر لانے کی بجائے راتوں رات حیدرآباد دکن کی سرحدوں سے نکال کر لے جائیں۔ رشید احمد نے فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ کمانڈو شیرخان نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ منصوبہ ناقابل عمل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پوری احتیاط اور ہوشیاری سے کام لیا تو اپنے مجاہد شاہد علی کو دشمن کی قید سے نکال لائیں گے۔ رشید احمد کہنے لگا، مجھے اس منصوبے کی کامیابی کا پورا یقین نہیں ہے۔ گندے پانی کے 200-250 فٹ لمبے پائپ میں سے گزر کر مین ہول تک جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پائپ میں زہریلی گیس ضرور بھری ہوئی ہوگی۔ اس گیس کا ایک سانس انسان کو موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ شیرخان بولا، اس کا علاج ایک چھوٹے آکسیجن ماسک سے کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قسم کے چھوٹے آکسیجن ماسک ہمیں کسی نہ کسی ہسپتال یا سٹور سے ضرور مل جائیں گے۔ اس کا انتظام ہو جائے گا، قطب الدین نے کہا۔ رشید احمد کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے ابھی تک اس منصوبے کی کامیابی پر شک ہے۔ کمانڈو شیرخان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بھائی رشید احمد، میں نے اور قطب الدین نے اس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اس کے سوا دوسرا کوئی منصوبہ ان حالات میں قابل عمل نہیں ہے۔ رشید احمد نے کہا، اگر تم لوگ فیصلہ کر ہی چکے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔
تمہیں جس جس چیز کی اس مشن کے لیے ضرورت ہے مجھے بتا دیں، وہ تمہیں مہیا کر دی جائیں گی۔ شیر خان نے کہا، سب سے پہلے تو ہمیں 3 آکسیجن ماسک کی ضرورت ہے۔ یہ آکسیجن ماسک ایسے ہونے چاہئیں جن میں مائع آکسیجن کی مقدار کم از کم 6 گھنٹوں کے لیے کافی ہو۔ رشید احمد بولا، اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، باقی ہمیں معمول کی چیزیں ہی درکار ہوں گی جو پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہیں، مثلاً کمانڈو چاقو، سائلنسر والے 3 پستول، لیکن ان کے علاوہ جس شے کی ہمیں منصوبے کی کامیابی کے بعد ضرورت ہوگی وہ درست حالت میں ایک جیپ ہے جو مجھے قطب الدین اور کمانڈو شاہد علی کو راتوں رات رائے پور سے بھی آگے شولاپور ممبئی لائن پر جس قدر تک دور لے جا سکتی ہے لے جا سکے۔ ہم دن نکلتے ہی ریلوے ٹریک پر کسی بھی اسٹیشن سے شولاپور ممبئی جانے والی کوئی بھی مسافر گاڑی یا مال گاڑی پکڑ لیں گے۔ یہ جیپ پہاڑی ٹیلوں میں ایک جگہ موجود ہونی چاہیے اور اس میں کمانڈو شاہد علی کے لیے ایک کرتا پاجامہ ضرور رکھ دیا جائے۔ قید میں اس کی حالت خستہ ہو چکی ہوگی۔ رشید احمد نے کہا، جو جیپ تم لوگوں کو ٹارگٹ پر لے جائے گی وہی تمہیں آگے بھی لے جائے گی۔ مجاہد شاہد علی کے لیے کپڑوں کا جوڑا بھی رکھ دیا جائے گا۔ لیکن آگے تمہارا کس طرف جانے کا پروگرام ہے؟ کمانڈو شیر خان نے کہا، میں منصوبے کی کامیابی کی صورت میں شاہد علی کو یہاں سے نکال کر ممبئی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کو ساتھ لے کر یہاں رہنا یا اوپر دلی کی طرف جانا خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ اس کے فرار کے فوراً بعد فوج اس سارے علاقے کو گھیرے میں لے لے گی اور دلی بھارت کی راجدھانی ہے۔ وہاں تک ایک ایک اسٹیشن پر پولیس ناکہ بندی کرے گی۔ ممبئی میں تم کہاں جا کر چھپو گے؟ رشید احمد نے پوچھا۔ شیر خان نے کندھوں کو سکیڑتے ہوئے کہا، ممبئی میں اپنے کسی آدمی کا مجھے علم نہیں، یہی ہو سکتا ہے کہ شاہد علی کے ساتھ ہم کسی جنگل میں چھپ جائیں اور موقع پا کر وہاں سے کشمیر کی طرف نکل جائیں۔ قطب الدین نے کہا، ممبئی میں اپنا ایک آدمی ہے، وہ ہمیں کسی خفیہ جگہ پر چھپا دے گا۔ رشید احمد بولا، یہ ٹھیک ہے۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، دشمن اسلام ڈاکٹر پلائی کے قتل کے بعد ایک طرح سے ہمارا یہ مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اب صرف اپنے ساتھی کو دشمن کی قید سے چھڑانا ہی باقی ہے۔ اس کے بعد ہم کشمیر کے محاذ پر جا کر جہاد کشمیر میں شامل ہو جائیں گے۔ رشید احمد کہنے لگا، ہماری دعا ہے کہ تم دونوں مجاہد کشمیر کے محاذ پر قابض بھارتی فوج کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے کشمیر خیر و عافیت سے پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد رشید احمد نے قطب الدین سے پوچھا، ممبئی میں تم جس آدمی کے ہاں جا کر چھپو گے وہ بھروسے کا آدمی ہے نا؟ قطب الدین بولا، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم بڑی جانچ پڑتال کے بعد کسی کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ آدمی بھی سرفروش مجاہد ہے، بس میں یہی تسلی چاہتا تھا، رشید احمد نے کہا۔ اس کے بعد رشید احمد نے شیر خان سے پوچھا، تم کب اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتے ہو؟ کمانڈو شیر خان نے کہا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ابھی تک تو شاہد علی اس فوجی کیمپ میں موجود ہے، کوئی پتہ نہیں اسے کس وقت یہاں سے نکال کر کس جگہ پہنچا دیا جائے، اس لیے میرا پروگرام کل رات کو حملہ کرنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، رشید احمد بولا، تمہاری مطلوبہ چیزیں کل شام سے پہلے مہیا کر دی جائیں گی۔ کیوں قطب الدین، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قطب الدین نے کہا، شیر خان نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر کل کمانڈو ایکشن کر لینا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس مشن میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، کمانڈو شیر خان نے کہا۔ چنانچہ دوسری رات ٹھیک 1 بجے کمانڈو شاہد علی کو فوجی کیمپ کی جیل سے نکالنے کا پروگرام طے ہو گیا۔ اگلے روز شاہد علی کے لیے ایک کرتا پاجامہ، چپل اور 3 آکسیجن ماسک کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ یہ گیس ماسک چھوٹے سائز کے تھے اور اس سے صرف منہ اور ناک ڈھانپا جاتا تھا۔ رشید احمد نے بتایا کہ ہر گیس ماسک میں اتنی آکسیجن ہے کہ جو کم از کم 8 گھنٹے تک ان کے کام آ سکتی ہے۔ 3 کمانڈو چاقو اور 3 سائلنسر چڑھی پستولیں بھی ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھ لی گئی تھیں۔ 2 مختلف سائز کے بڑے پلاس بھی رکھ لیے گئے جن کی مدد سے کھائی میں نکلنے والے پائپ کے منہ پر لگی جالی کو کاٹنا تھا۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، گٹر کے پائپ کا دھانا اگرچہ 19-20 انچ کا ہے، پھر بھی اس میں سے فوجی کیمپ کے اندر تک جاتے ہوئے ہمارے کپڑوں کا خراب ہونا یقینی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے بھی پتلون بشرٹ کا ایک فالتو جوڑا رکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ قطب الدین اور شیر خان کے لیے ایک دھلی ہوئی پرانی پتلون شرٹ بھی تھیلے میں ڈال دی گئی۔ دونوں نے 250 کی رقم بھی اپنے پاس ہی رکھ لی تاکہ ضرورت کے وقت اسے استعمال کیا جا سکے۔ رات کے ٹھیک 8 بجے تینوں سرفروش مجاہد ایک جیپ میں بیٹھ کر اپنے خطرناک مشن پر نکل پڑے۔ رشید احمد خود جیپ ڈرائیو کر رہا تھا، قطب الدین اس کے ساتھ اور شیر خان پیچھے بیٹھا تھا۔ جیپ کی پیٹرول کی ٹینکی فل کروا لی گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں جیپ سنسان سڑک پر تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ 20 منٹ کے بعد وہ شہر سے باہر ویران نیم پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے۔ قطب الدین رشید احمد کو راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ وہ سیدھے سے جانے کی بجائے ایک نصف دائرے کا چکر کاٹ کر ان چھوٹے ٹیلوں میں آ گئے جو فوجی کیمپ کا عقبی حصہ تھا اور جہاں ایک کھائی میں کیمپ کے گٹر کا پائپ کھلتا تھا۔ اس خطرناک حساس علاقے میں داخل ہوتے ہی جیپ کی بتیاں بجھا دی گئی تھیں اور اس کی رفتار بھی بہت آہستہ کر دی گئی تھی۔ قطب الدین نے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر ایک طرف روشنی ڈالی اور رشید احمد سے کہا، یہاں گاڑی کھڑی کر دیں۔ جیپ ٹیلے کی اوٹ میں روک دی گئی۔ قطب الدین اور کمانڈو شیر خان جیپ سے اتر آئے۔ قطب الدین نے رشید احمد سے کہا،
جب تک ہم واپس نہ آ جائیں آپ اسی جگہ کھڑے رہیں گے۔ رشید احمد بولا، بے فکر رہو۔ شیر خان نے کہا، اندر فائرنگ شروع ہو گئی تو آپ انجن سٹارٹ کر کے رکھیں۔ فائرنگ رک گئی اور ہم میں سے کوئی واپس نہ آیا تو آپ گاڑی لے کر یہاں سے نکل جائیں اور ہمارا انتظار نہیں کریں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں، رشید احمد نے جواب دیا۔ تھیلے میں سے شیر خان اور قطب الدین نے اپنا اپنا کمانڈو چاقو اور سائلنسر والا پستول نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ چھوٹا پلاس شیر خان نے جیپ میں ہی رہنے دیا، بڑا پلاس ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد دونوں سرفروش مجاہد اندھیرے میں اس طرف چل پڑے جدھر کھائی تھی۔ آکسیجن ماسک ان کے گلے میں لٹک رہے تھے۔ رات تاریک اور سنسان تھی۔ درختوں، جھاڑیوں اور ٹیلوں نے اندھیرے کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ دونوں سرفروش مجاہد خاموشی سے چاروں طرف سے چکنے ہو کر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کھائی آ گئی اور وہ اس میں اتر گئے۔ پھر کھائی کے ڈھلان پر چلنے لگے، کچھ دور تک چلتے رہے، پھر پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ قطب الدین نے شیر خان کو اشارے سے بتایا کہ ہم پائپ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ اندھیرے میں دو سایوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ گٹر کے دہانے کے پاس بیٹھ کر انہوں نے جالی کو ٹٹول کر دیکھا۔ کمانڈو شیر خان نے جیب سے پلاس نکالا اور جالی کو ایک طرف سے کاٹنے کی کوشش کی۔ 10 منٹ لگ گئے۔ اس نے جالی کو ایک طرف سے اتنا کاٹ دیا کہ اس میں سے ایک آدمی پائپ میں اندر داخل ہو سکتا تھا۔ شیر خان نے چھوٹی ٹارچ کی روشنی گٹر کے اندر ڈالی۔ پائپ منہ کے پاس سے تقریباً 19-20 انچ قطر کا تھا، لیکن اندر سے تقریباً 3 فٹ کے قریب تھا۔ گندے پانی کی نالی درمیان میں بہہ رہی تھی۔ نالی کی ایک جانب چلنے کے لیے چھوٹا سا فٹ پاتھ بنا ہوا تھا۔ پائپ میں انہیں ایک تیز بو کا احساس ہوا۔ دونوں نے ناک منہ پر آکسیجن ماسک چڑھا لیے اور پائپ کے اندر آہستہ آہستہ چل پڑے۔ پائپ زیادہ اونچا نہیں تھا، انہیں جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی چھوٹی ٹارچ کی روشنی ڈال رہے تھے۔ اس روشنی میں وہ سنبھل کر قدم رکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس گٹر پائپ کی چونکہ پریشر پمپ سے صفائی ہوتی رہتی تھی، اس لیے پائپ میں جالے وغیرہ نہیں تھے۔ انہیں پائپ کے پہلے مین ہول سے باہر نکلنا تھا۔ کمانڈو شیر خان آگے تھا۔ پائپ کے اندر فضا گرم تھی۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے انہیں گھٹن کا احساس تو بالکل نہیں ہو رہا تھا، لیکن ان کے جسم حبس کو ضرور محسوس کر رہے تھے۔ پائپ ڈھلان پر نیچے کی طرف آ رہا تھا، لیکن چڑھائی معمولی تھی۔ آکسیجن ماسک ناک اور منہ پر چڑھے ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ کسی وقت وہ اشاروں سے ایک دوسرے سے کوئی بات کر لیتے تھے۔ پائپ کے اندر وہ جب کافی دور تک آگے نکل گئے تو ٹارچ کی روشنی میں کمانڈو شیر خان کو ایک جگہ دیوار کے ساتھ لوہے کی سیڑھی اوپر جاتی دکھائی دی۔ اس نے اشارے سے قطب الدین کو جو پیچھے آ رہا تھا بتایا کہ یہ سیڑھی گٹر کے پہلے مین ہول کی طرف جاتی ہے۔ یہاں سے پائپ آگے ایک طرف کو مڑ گیا تھا۔ وہ لوہے کی سیڑھی کے پاس آ کر رک گئے، اوپر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ یہ کنویں کی طرح کا ایک گول شگاف تھا جس کی چھت تک سیڑھی چلی گئی تھی۔ کمانڈو شیر خان نے قطب الدین کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ سیڑھی 10 فٹ بلند تھی۔ آخر سیڑھی پر پہنچ کر شیر خان نے قطب الدین کو وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور ٹارچ کی روشنی میں پائپ کی چھت کو ٹٹولا۔ یہ مین ہول کا ڈھکن تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مین ہول کا ڈھکن ایک طرف سے کھل گیا۔ شیر خان نے ٹارچ جیب میں رکھ لی اور دونوں ہاتھوں سے بڑی احتیاط کے ساتھ کہ آواز پیدا نہ ہو ڈھکن کو آدھے سے زیادہ ایک طرف کر دیا۔ اوپر ڈھکن کے سوراخ میں سے روشنی اندر آنے لگی۔ شیر خان نے زینے کے آخری پائدان پر پاؤں جما کر اپنا سر باہر نکالا۔ اسے اپنے سامنے 25-30 فٹ کے فاصلے پر ایک دیوار نظر آئی جس کے کونے پر ایک بلب روشن تھا۔ یہ وہی کوٹری ہو سکتی تھی جس کے اندر شاہد علی قید تھا۔ شیر خان گٹر سے باہر نکل کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے قطب الدین کو اشارہ کیا۔ قطب الدین بھی مین ہول میں سے باہر نکل آیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے گیس ماسک اتارے اور انہیں جیب میں ڈال دیا۔ شاہد علی کے لیے جو آکسیجن ماسک لائے تھے وہ شیر خان کی جیب میں محفوظ پڑا تھا۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر رات کی شبنم میں بھیگی ہوئی گھاس پر دوڑ کر سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ یہاں انہوں نے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیے۔ کمانڈو شیر خان نے دیوار کے کونوں میں سے سر ذرا سا آگے نکال کر دیکھا اور فوراً سر پیچھے کر لیا اور قطب الدین کو اشارے سے بتایا کہ کوٹری کے باہر ایک سنتری پہرا دے رہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتے دیوار کے دوسرے کونے کے پاس آ کر زمین پر اوندے لیٹ گئے۔ شیر خان نے قطب الدین کے کان میں سرگوشی کی، یہی کوٹری ہے۔ کوٹری پتھر کی دیواروں والی تھی اور اس میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ باہر کی جانب کوئی روشن دان ہی تھا۔ دروازے کے اوپر شاید ہوا کے آنے جانے کے لیے روشن دان ہو، مگر دروازے کے باہر مسلح فوجی پہرے دار تھا۔ یہ فوجی ٹریننگ والا فوجی تھا، ہو سکتا ہے کمانڈو بٹالین کا جوان ہی ہو۔ ایسے فوجی پر قابو پانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک تربیت یافتہ کمانڈو کو بھی ایسے فوجی پر قابو پانے کے لیے بڑی عقل مندی اور چلاکی سے کام لینا پڑتا ہے۔ کمانڈو شیر خان گھاس پر پیٹ کے بل لیٹا یہی سوچ رہا تھا، ایسا کون سا حربہ استعمال کیا جائے کہ فوجی پہرے دار کوئی آواز بھی پیدا نہ کر سکے۔ دور سے اگر اس پر پستول کا فائر کیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ فوجی صرف زخمی ہو کر گر پڑتا۔ ایسی صورت میں وہ فائر کر کے سارے کیمپ کو بیدار کر سکتا تھا۔
اگرچہ شیر خان کی پستول پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا اور اس کے فائر کا دھماکہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگر فوجی سنتری کے سر کا نشانہ بھی لیتا ہے تو نشانہ خطا جا سکتا تھا اور فوجی ہوشیار ہو کر جوابی حملہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ یقینی طور پر سائلنسر والی پستول کی ٹھیک کی آواز پہچان سکتا تھا۔ شیر خان کو قطب الدین کی مہارت پر زیادہ بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے اسے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ شیر خان نے پیٹ کی بل لیٹے لیٹے اپنی بائیں جانب اور سامنے کی جانب دیکھا۔ اسے کچھ فاصلے پر بجلی کے بلب کی روشنی میں 2 ٹینک کھڑے نظر آئے۔ سامنے درختوں کے پیچھے شاید کیمپ کا آفس تھا جہاں روشنی ہو رہی تھی، اور 3-4 چھوٹی بڑی فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شیر خان کو جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی کسی غیر ذمہ دارانہ حرکت سے خود ہلاک ہو جائیں اور کمانڈو شاہد علی دشمن کی قید میں ہی پڑا رہے۔ شیر خان کا دماغ پوری تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اسے یہی ایک ترکیب قابل عمل نظر آ رہی تھی کہ کسی طرح فوجی سنتری کو پہرے کی پوزیشن سے ہٹا کر دیوار کی اوٹ میں بلایا جائے۔ یہ حکمت عملی پہلی 2-3 بار کامیاب ہو چکی تھی۔ قطب الدین پستول ہاتھ میں لیے شیر خان کے ساتھ ہی زمین پر اوندا لیٹا ہوا تھا۔ شیر خان نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے کہا، تم ذرا پیچھے ہو کر جھاڑیوں میں گھات لگاؤ۔ قطب الدین فوراً پیچھے کو کھسکتا ہوا جھاڑی کی اوٹ میں آ گیا اور اس نے وہیں لیٹے لیٹے دونوں ہاتھوں میں پستول لے کر پوزیشن سنبھال لی۔ کمانڈو شیر خان کوہریوں کی بل تیزی سے آگے کو کھسکتا ہوا دیوار جہاں مڑتی تھی وہاں بالکل سیدھا ہو کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کمانڈو چاقو کی بجائے پستول کی خاموش فائر سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کمانڈو چاقو سے حملہ کرنے کی صورت میں بھارتی فوجی جو پوری طرح سے چاقو چوبند اور ہوشیار نظر آ رہا تھا آواز نکال سکتا تھا، مقابلہ بھی کر سکتا تھا اور فائر کر کے کیمپ کے فوجیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ کمانڈو شیر خان نے وہی کارگر حربہ استعمال کرتے ہوئے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے زور سے اپنے قریب کی زمین پر پھینک دیا۔ اس سے آواز پیدا ہوئی۔ شیر خان نے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا کر پستول کے ٹریگر پر انگلی رکھ دی، لیکن فوجی سنتری نہ آیا۔ شیر خان نے سر ذرا سا باہر نکال کر دیکھا، فوجی اسی طرح پہرے پر کھڑا تھا، شاید اس نے پتھر کی آواز نہیں سنی تھی۔ شیر خان نے دوسری بار پتھر اٹھا کر اپنی دیوار پر زور سے مارا، اس کے ساتھ ہی اسے فوجی بوٹوں کی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔ فوجی سنتری نے یہ آواز سن لی تھی اور گن تانے دیوار کی طرف آ رہا تھا۔ شیر خان جلدی سے دیوار کے ساتھ ایک قدم آگے کو کھسک کر آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھے ہوئے تھے اور دیوار سے 5 فٹ کی بلندی پر تھے۔ پستول اس کے دونوں ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھا، سیدھے ہاتھ کی انگلی پستول کے ٹریگر پر تھی۔ اس نے بھارتی فوجی کے سر پر فائر کرنا تھا۔ 3 سیکنڈ کے بعد بھارتی فوجی دیوار کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ دیوار کے کونے پر جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں اس پر پڑ رہی تھی۔ شیر خان کی طرف اس کا بایاں پہلو تھا، آنکھوں کے کونے سے اسے شیر خان بڑی آسانی سے نظر آ سکتا تھا۔ شیر خان کا کام یہ تھا کہ وہ بھارتی فوجی کو اتنی مہلت ہی نہ دے کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ جیسے ہی بھارتی فوجی سٹین گن پکڑے دیوار کی اوٹ سے نکل کر شیر خان کے نشانے کی زد میں آیا، شیر خان نے اس کی کھوپڑی پر اوپر تلے 3 فائر کر دیے۔ کمانڈو شیر خان کا نشانہ اتنے قریب سے کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ پستول سے نکلی ہوئی 3 گولیوں کی ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی بھارتی فوجی لڑکھڑا کر آگے کو گر پڑا۔ شیر خان کو معلوم تھا کہ تینوں گولیاں بھارتی فوجی کی کھوپڑی کو اڑاتی ہوئی نکل گئی ہیں اور اب وہ زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا۔ دوڑ کر بھارتی فوجی کی لاش کے پاس گیا اور سب سے پہلے اس کی سٹین گن اس کی اکڑی ہوئی انگلیوں میں سے جدا کر کے ایک طرف جاڑی میں پھینک دی اور وہیں اوندا لیٹ کر پیچھے قطب الدین کو اشارہ کیا۔ قطب الدین نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ کوہنیوں کے بل تیزی سے رینگ کر شیر خان کے پاس آ گیا۔ اس وقت شیر خان اونڈے لیٹے لیٹے بھارتی فوجی کی لاش کی تلاشی لے رہا تھا۔ اسے کال کوٹڑی کی چابی کی تلاش تھی۔ آخر اسے لاش کی پتلون کی چھوٹی جیب میں سے ایک چابی مل گئی۔ شیر خان نے لیٹے لیٹے قطب الدین کو پیچھے جھاڑیوں کی پوزیشن میں جانے کو کہا اور خود کال کوٹڑی کے دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ لیٹے لیٹے اس نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف درختوں کے پیچھے کچھ فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہاں روشنی ہو رہی تھی مگر کوئی فوجی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شیر خان اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے چابی تالے کے سوراخ میں ڈال کر گھمائی، تالا کھل گیا۔ شیر خان دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پاک اپنا آدمی شاہد علی اس کال کوٹڑی میں ہی موجود ہو۔ شیر خان نے صرف اتنا ہی دروازہ کھولا جس میں سے وہ اندر داخل ہو سکے۔ کوٹڑی میں اندھیرا تھا۔ نیم کھلے دروازے میں سے اندر آتی روشنی میں شیر خان نے زمین پر کسی کو سوتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس جا کر دیکھا وہ کمانڈو شاہد علی ہی تھا۔ اس نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، یہاں سے نکل چلو، میں شیر خان ہوں۔ شاہد علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شیر خان نے اس کے بازو کو پکڑ کر کہا، چل سکتے ہو؟ شاہد علی نے کہا، ہاں۔ شیر خان دروازے کی طرف دوڑا۔ باہر نکلتے ہی وہ جھک گیا تاکہ دور سے نہ دیکھا جا سکے۔ شاہد علی نے جو بھی اس کے پیچھے تھا ایسا ہی کیا۔ قطب الدین جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپا انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں دوڑتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے تو قطب الدین بھی اٹھ کر ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔
گٹر کا مین ہول زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچتے ہی قطب الدین نیچے اترا۔ اس نے آکسیجن ماسک چڑھایا ہوا تھا اور لوہے کی سیڑھی سے اترنے لگا۔ شیر خان نے فالتو آکسیجن ماسک شاہد علی کو دیا۔ اس نے اور شیر خان دونوں نے ماسک منہ پر چڑھا لیے۔ شیر خان نے شاہد علی کو اپنے اور قطب الدین کے درمیان کر لیا۔ سب سے آگے قطب الدین تھا، جس نے ٹارچ روشن کر لی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ سیڑھیاں اتر کر بڑے پائپ کی گلائی والی دیوار کے ساتھ چلنے لگی۔ ایک ٹارچ شیر خان نے بھی روشن کر لی تھی۔ شیر خان نے مین ہول میں سے نیچے اترنے کے بعد ڈھکن سے مین ہول کا منہ بند کر دیا۔ اس طرح وہ کسی حد تک محفوظ ہو گئے تھے، کیونکہ اگر اس دوران کیمپ میں کمانڈو شاہد کے فرار کا علم بھی ہو جاتا تو شاید ہی کسی کا اس طرف دھیان جاتا کہ قیدی گٹر میں اتر کر فرار ہوا ہے۔ واپسی پر انہوں نے بڑے پائپ کے اندر اپنی رفتار تیز کر لی تھی۔ آخر وہ گٹر کے پائپ میں سے باہر نکل گئے۔ گیس ماسک اتار کر انہوں نے وہیں کھائی میں پھینک دیے اور ڈھلان کی پگڈنڈی پر دوڑ پڑے۔ ماسٹر سپاہی رشید احمد بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیپ سے اتر کر وہ اندھیرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہیں اٹھا کر دور فوجی کیمپ کی روشنی کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ کسی بھی وقت وہاں خطرے کا الارم چیخ کر قیدی کے فرار کا اعلان کر سکتا تھا، مگر ابھی تک کیمپ پر خاموشی طاری تھی۔ لیکن شیر خان اور قطب الدین بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک رشید احمد کو دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے پستول نکال کر جیپ کی اوٹ میں ہو گیا۔ آوازیں اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ جب اندھیرے میں سے 3 انسانی سائے نکل کر اس کی طرف بڑھے تو رشید احمد نے اپنے مجاہدوں کو پہچان لیا۔ تیسرے مجاہد کو دیکھ کر رشید احمد لپک کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ شیر خان نے آتے ہی کہا، رشید احمد نکل چلو، بریک گاڑی کو کہیں نہ لگانا۔ قطب الدین اور شاہد علی جیپ میں پیچھے اور شیر خان آگے بیٹھ گیا اور جیپ تیزی سے آگے کو نکل گئی۔